السلام علیکم۔ میرا نام عبدالقادر ہے، میں سعودی عرب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیمپ میں ہاف پینٹ پہن کے گھومنا، یہاں پہ صرف لڑکے ہوتے ہیں، اور روم میں ہاف پینٹ پہن کر ٹخنوں سے اوپر سونا، ایک روم میں 3-4 آدمی ہوتے ہیں، تو کیا یہ اسلام میں حرام ہے ایسا ہاف پینٹ پہننا؟ ذرا اسلام کی روشنی میں جواب۔ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے جو پوچھ رہے ہیں کہ روم وغیرہ میں ہاف پینٹ پہننا کیسا ہے۔ ہاف پینٹ یعنی جس سے ران کا کچھ حصہ، یعنی پیر کی ران کا کچھ حصہ نظر آتا ہو، یہی اصل ان کے پوچھنے کا مقصد ہے۔ تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، ران جو ہے یعنی پیر والی جو ران ہے وہ شرمگاہ میں شامل ہے یا نہیں، اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہے۔ بہت سارے اہل علم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی شرمگاہ کا حصہ ہے اور اس کا چھپانا یہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ روایات بھی ہیں سنن ابی داؤد اور بہت ساری کتب حدیث ہیں، لیکن وہ روایات جو بہت ہی کلیئر ہیں، صریح ہیں، وہ ضعیف ہیں، ان کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ تو ان روایات اور ایسی کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ شرمگاہ کا حصہ ہے، اس لیے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ یہ اہل علم کی ایک جماعت کی رائے ہے۔ دوسری طرف بعض اہل علم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ران جو ہے شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے۔ معاصرین میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ران یہ شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ جو روایات ہیں جن میں ران کو شرمگاہ کہا گیا ہے یا اس کو چھپانے کی تاکید کی گئی ہے، وہ اکثر ضعیف ہیں۔ اگر ان کو صحیح بھی مان لیں تو وہ ایک تاکیدی حکم کے لیے ہے، چھپانے کے لیے، سطر کے لیے کہ اس کو چھپایا جائے، نہ کہ عین وہ چیز بھی شرمگاہ ہے۔ تو دوسری جماعت جو ہے اہل علم کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ران جو ہے یہ شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، اس لیے آدمی اس کو کھول سکتا ہے۔ ان حضرات کی جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 371۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ثم حثر الازار عن فخذه حتى انی انظر الى بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کھسک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کی جو سفیدی تھی، یعنی ران کی جو جگہ تھی، یعنی ران کا کچھ حصہ صحابی دیکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا وہاں سے کھسک گیا، صحابی نے دیکھا بھی، تو اگر اس چیز کا چھپانا ضروری تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنی توجہ کرتے کہ یہ صورتحال نہیں پیش آ سکتی تھی جو پیش آئی۔ تو یہ صورتحال پیش آنا اور ران کا دکھ جانا، صحابی کا دیکھنا، صحابی کا اسے بیان بھی کرنا، تو یہ اس بات کی بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ ران یہ شرمگاہ نہیں ہے۔ البتہ یہ اہل علم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ڈھک کے رکھا جائے، یعنی ہاف پینٹ نہ پہنا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو ڈھک کے ہی رکھنا چاہیے، یہ اچھی بات۔ چلو کبھی کسی وجہ سے ہو گیا، جیسے اللہ کے نبی کا یہاں پہ کھل گیا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ یہ آدمی بیٹھا ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، تو اس کی گنجائش ہے، یعنی وہ شرمگاہ نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پہ گنجائش ہے، لیکن ایک آدمی دیدہ دانستہ باقاعدہ ہمیشہ اسی لباس میں رہے، تو جو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ران شرمگاہ نہیں ہے، وہ بھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے انڈر ویئر پہن کے گھومیں، ہاف پینٹ پہن کے گھومیں، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈھک کے رہنا چاہیے۔ تو اصل چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ چیز شرمگاہ نہیں ہے۔ جو دوسری طرف کے جو علماء ہیں وہی بات مضبوط ہے، صحیح بخاری کی دلیل بہت مضبوط ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں، اس لیے یہ ران شرمگاہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ڈھکنا چاہیے، بلکہ بعض حالات میں علماء نے کہا ہے کہ ڈھکنا واجب ہے، گرچہ وہ شرمگاہ نہیں ہے لیکن ڈھکنا واجب ہے۔ مثلا کہیں فتنے کا خوف ہو، فتنے کا ڈر ہو، تو وہاں پہ ڈھکنا واجب ہے۔ تو کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ فتنے کا خوف ہو، اندیشہ ہو فحاشی کا، تو وہاں پہ ڈھکنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ران یہ شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، کبھی کھل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی وجہ سے آدمی نے کھول بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے دیکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ تو جو لوگ ہاف پینٹ پہنتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، فل پہننا چاہیے، ان کو پورا پیجامہ یا پوری پینٹ پہنے، ہاف پینٹ میں نہیں رہنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ امید ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔